अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलें जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करते हैं क्लास को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग एक बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और अमल की तौफीक इनायत फरमाए। हम सब जानते हैं कि नमाज इस्लाम का अजीम रुकन है और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान सबसे मजबूत ताल्लुक नमाज के जरिए होता है। और हम चाहते हैं ना कि हमारी नमाज कबूल हो, बेहतरीन हो, तो उसके लिए कोई गलती नहीं होना चाहिए नमाज में। लेकिन गलती तो हो जाती है, इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। फिर क्या करें? तो उसमें जब कोई गलती हो जाए तो एक बड़ा खूबसूरत तरीका अल्लाह ताला ने बताया है सजदा सहव का। अच्छा, मोस्टली हम लोग इसको सहू कहते हैं, है ना? राइट वर्ड सहव होता है, सीन हा वाव, ठीक है, सहव। तो सजदा सहव क्या होता है, हम देखेंगे क्या होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, और क्या सिचुएशंस आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब उन्होंने सजदा सहव किया। यानी अगर सेम सिचुएशन हमारे साथ आती है, हमने एज इट इज करना है। सलाम से पहले तो सलाम से पहले करना है, अगर सलाम के बाद है तो सलाम के बाद करना है, ठीक है। सजदा साहब होता क्या है? सजदा साहब वो दो सजदे होते हैं जो भूल चूक की तलाफी के लिए, यानी कॉम्पनसेट करने के लिए नमाज के आखिर में अदा किए जाते हैं। क्या होते हैं? दो सजदे होते हैं और नमाज के एंड में किए जाते हैं। इनको मुर्गी मत्तईन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्गी मत्तईन। मुर्गी मत्तईन होता है यानी शैतान को जलील और रुसवा करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मा सजदतय सहविल मुर्गी मत्तईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहफ के सजदों को शैतान के लिए जिल्लत का बायस बयान फरमाया, ठीक है। तो ये सजदा सहफ जो होते हैं, क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि आपकी नमाज खराब हो जाए, आप अल्लाह ताला से राब्ता ना बना सकें बेहतर, और आपकी नमाज बातिल हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो दो सजदे किए जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें मिला कि ये सजदे क्या होते हैं? शैतान को जलील करने के लिए होते हैं। अच्छा, सजदा सहव के असबाब, यानी क्यों सजदा सहव किया जाता है। आपसे कोई अमल ज्यादा हो गया, 5 रकात नमाज पढ़ ली। अच्छा ये बताएं, सिचुएशन हम सबके साथ आती है ना? 5 रकात पढ़ ली और याद आया अरे हमने तो 5 पढ़ ली। या कमी हो गई, मान ले तशहुद के लिए नहीं बैठे, खड़े हो गए, अब क्या करें, है ना? या शक में है, 3 रकात पढ़ी थी 4 रकात पढ़ी थी, क्योंकि शैतान हमें इन बातों में हमेशा उलझा के रखता है। तो अब क्या करेंगे? अच्छा, अगर आप बिना भूले नमाज पढ़ते हो, अगर आप बिना भूले नमाज पढ़ते हो, तो याद रखो कि जो शख्स अच्छे से वुजू करता है, अच्छी तरह से नमाज पढ़ता है, भूलता भी नहीं है, गफलत भी नहीं होती, तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, तो उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह, गुज़िश्ता जितने गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि नमाज में पूरा आपका दिल लगे, लेकिन शैतान इतना हावी होता है कि सारे काम हमें नमाज में याद आते हैं, है ना? सही। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा गया? कमी हो जाए, ज्यादती हो जाए, शक में पड़ जाए तो। लेकिन अगर हमने जानबूझ के सोचा कि चल एक काम करते हैं, 3 सजदे कर लेते हैं, अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाएंगे, तो नहीं, तो सजदा साफ नहीं करेंगे, वो नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जानबूझ के उसमें कोई कुछ ऐड किया। 4 रकात नमाज पढ़नी है फर्ज, आपने 5 पढ़ ली,
ایک رکعت زیادہ پڑھ لیتی ہوں زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، جو طریقہ ہے اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، ادروائز نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی، اور ہمارے سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ کیا پتا چلا؟ کھڑے نہیں ہونا، تشہد پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد دعائیں پڑھنی ہے اور پھر سجدے کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سلام سے پہلے کرنا ہے یا سلام کے بعد، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتا چلے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اب راوی یہ بھول گئے بتانا، انہیں یاد نہیں کہ یا تو نماز کم ہو گئی تھی یا زیادہ ہو گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی 3 پڑھ لی یا 4 کی 5 پڑھی، یاد نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاؤں موڑے، قبلے کی طرف رخ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ یہاں پہ کیا بتایا؟ آپ واپس ٹرن ہوئے، یعنی آپ نے اگر بات بھی کر لی، آپ کو یاد آ گیا، آپ نے نماز کے بعد بات بھی کر لی، تب بھی آپ اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میتھڈ دیکھیں گے۔ تو کیا کیا؟ آپ قبلہ رخ ہوئے، 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو صحیح کی جستجو کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ پہلے یقین کرے کہ میں نے 3 پڑھی یا 4، 2 پڑھی یا 3، اور پہلے یقین کرنے کے بعد پھر کیا کرے؟ 2 سجدے کرے، ٹھیک ہے؟ سلام سے پہلے یا سلام کے بعد، وہ ہم ساری سچویشنز انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہیں اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4، تو شک کو چھوڑے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، شک کو پہلے چھوڑے، یقین بنائے کہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو دیکھیں 3 تو کنفرمڈ ہے نا کہ 3 تو پڑھی ہی پڑھی ہے، 4 میں کنفیوژن ہوتا ہے، 3 اور 4 ہے، 3 ہے یا 4 ہے، میں کنفیوژن کس پر ہوگا؟ obviously 4 پر ہی ہوگا نا، 3 تو ہے کنفرم کہ 3 پڑھی ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرے؟ یقین بنا لے۔ یقین کس پر ہوگا؟ obviously 3 پر ہوگا، 3 بنا لیا یقین، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ 1 رکعت نماز اور پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ بھی طریقہ دیکھیں گے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر سلام سے پہلے پہلے 2 سجدے کر لیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ 2 سجدے کر لیے، اگر اس کو یہ کر لیں کہ یقینی ہے، ٹھیک ہے، 3 1 رکعت پڑھی، سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیے۔ اب کیا ہوا؟ اگر اس کی تو یہ 5 رکعت ہو گئی، اگر تو یہ اس کی 5 رکعت ہو گئی، کیونکہ اگر اس نے مان لو 4 پڑھی تھی تو 5 ہو گئی، تو اگر یہ 5 رکعت ہوئی تو 2 سجدے جو ایکسٹرا پڑھے گئے نا، وہ اس کی نماز کو ایون بنا دیں گے۔ آڈ اینڈ ایون ہوتے ہیں نا نمبرز، 3 رکعت آڈ ہو گئی اور 6 رکعت ایون ہو گئی، تو اگر 5 رکعت ہو گئی تو آڈ نماز ہو گئی نا، تو ایون بنا دیں گے یہ 2 سجدے۔ اور اگر وہ 4 ہی ہوئی، مان لیں کمپلیٹ ہو گئی، 3 ہی پڑھی تھی 4 ہو گئی، تو کیا ہوا؟ اب 2 سجدے ایکسٹرا ہو گئے نا، تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کے باعث بنیں گے، یعنی شیطان پریشان ہو جائے گا، ناک خاک آلود ہو جائے گا، ذلت ہو جائے گی، اس کی رسوا ہو جائے گا وہ، کیوں؟ کیونکہ یہ 2 سجدے اس نے ایکسٹرا کر لیے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو چاہیے کہ وہ شک کو دور کرے، اور مائک میوٹ کر لیں آپ لوگ سب، شک کو دور کرے اور یقین کو بنیاد بنا لے، ٹھیک ہے؟ شک کو دور کرے، یقین کو بنیاد بنا لے۔ کائنڈلی مائک میوٹ کریں فریدہ، عشرت۔ عشرت کائنڈلی مائک میوٹ کریں۔ نہیں، میوٹ کا بتاتا نہیں ہے آپشن۔
अच्छा तो आवाज ना करें, मेरे पास अभी वो नहीं दिख रहा ऑप्शन। चलें तो क्या ठीक करें कि फिर आप शक पर ना जाएं, यकीन पे जाएं, और जब यकीन पर नमाज मुकम्मल कर लें तो 2 सजदे कर लें। जी, तो क्या करें, यकीन पर जाएं, और जब यकीन पर नमाज मुकम्मल कर लें तो 2 सजदे कर लें। अगर उसकी नमाज पूरी हुई है तो उसकी जायद रकात और दोनों सजदे नफिल हो जाएंगे, और अगर नाकिस हुई है तो ये रकात उसकी नमाज की तकमील हो जाएंगे। तो अब 3 तो यकीनी थे, तो एक रकात उसकी कमी को पूरा कर देंगे। यहाँ पर क्या कहा गया कि जब कोई शख्स नमाज भूल जाए और ना मालूम हो कि एक रकात पढ़ी या 2 पढ़ी, तो ऐसी सूरत में एक माने। अगर ये ना मालूम हो कि 2 पढ़ी या 3 पढ़ी, तो ऐसी सूरत में 2 को यकीनी माने। ये ना मालूम हो कि 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, तो 3 को यकीनी माने, यानी कम को यकीनी माने, और सलाम फेरने से पहले पहले सजदाए सहव कर ले। ठीक है, यही चीज यहाँ पर भी पता चली है कि ये नहीं याद हो तो क्या करना है, 2 सजदाए सहव कर लेना। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह सारी चीजें कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पर पता चला, देखें इस हदीस में क्या है सुनन अबू दाऊद में, कि जब पूरी नमाज पढ़ ली आपने, तशहुद, दरूद इब्राहिम, सारी दुआएं सब पढ़ने के बाद सजदा सहव करना है। तशहुद यानी अत्तहियात आपने पढ़ ली, आपने दरूद इब्राहिम पढ़ ली, उसके बाद वाली जितनी आप दुआएं पढ़ते हैं सब पढ़ ली, उसके बाद आप सजदा सहव करेंगे। यानी आप सजदा सहव के बाद कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, और सलाम फेर लेंगे अगर आप सलाम से पहले कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आई, ये तो मैंने आपको बता दिया, थोड़े से कंफ्यूजन भी हो गया होगा ना थोड़ा सा, कि क्या कैसे पढ़ा क्या करा, है ना, अभी कंफ्यूज होंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट जो असबाब हैं, उन्हें देख के कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये भी सूरत मेरे साथ होती है, ऐसा भी मेरे साथ होता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात नमाज पढ़ी, होता है सबके साथ, 4 की जगह 5 पढ़ लेते हैं, है ना। 5 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद याद आया कि 5 रकात नमाज हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, नोट डाउन कर लें। 5 रकात पढ़ ली, क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद बात भी कर ली, ठीक है। तो आपने सलाम के बाद 2 सजदे किए, क्या किया, आप वापस किबला रुख हुए, आपने 2 सजदे किए, सलाम फेर लिया, क्योंकि अब 5 रकात थी, अब एक एक्स्ट्रा रकात तो पढ़नी नहीं थी। 2 सजदे किए, सलाम फेर लिया, हो गई बात, समझ में आ गया। 5 रकात पढ़ ली, 2 सजदे किए, सलाम फेर लिया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ के तशहुद के लिए नहीं बैठे। हम 2 रकात पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ते हैं ना, फिर खड़े होते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ी, अत्तहियात के लिए नहीं बैठे, खड़े हो गए। अब याद आया कि मैंने तो अत्तहियात पढ़ी नहीं थी, अब आप दोबारा नहीं बैठेंगे। अगर आप, हाँ बीच में ही अगर आपको याद आ गया, जैसे यहाँ पर है, अगर सीधे खड़े होने से पहले याद आ गया तो बैठ जाएंगे, लेकिन पूरे खड़े हो गए और फिर याद आया कि मैंने तो तशहुद नहीं पढ़ी थी, तो आप क्या करेंगे, सलाम से पहले 2 सजदे कर लेंगे। सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर लेंगे। पहले में क्या करा, 5 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, याद आया, 2 सजदे कर लिए, फिर सलाम फेर लिया। दूसरे में क्या किया, तशहुद नहीं पढ़ा, तो सलाम से पहले पहले 2 सजदे कर लिए, और अगर खड़े होने से पहले याद आ गया तो बैठ जाएंगे, अदरवाइज बाद में 2 सजदे कर लेंगे। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, 3 रकात नमाज पढ़ी, ठीक है, 3 रकात नमाज पढ़ी, 3 रकात नमाज पढ़ के खड़े हो गए, उठ गए, कुछ काम करने के लिए भी चले गए, अचानक याद आया कि मैंने तो 3 रकात नमाज पढ़ी थी, फिर क्या करेंगे, वापस मुसल्ले पर जाएंगे, खड़े होंगे, 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, सजदा सहव के 2 सजदे करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 3 रकात नमाज पढ़ी, वहां पे 5 रकात नमाज पढ़ी थी, सलाम से पहले 2 सजदे किए। यहाँ पर क्या हुआ, 3 रकात नमाज पढ़ी,
एक रकात नमाज और पढ़ी, सलाम फेरा, 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। समझ में आई? वहां 5 रकात हो गई थी, वहां पे क्या किया, 2 सजदा साहब कर लिए क्योंकि एक रकात पढ़ना ही नहीं थी। यहां पर क्या किया, एक रकात पढ़ी क्योंकि कम हो गई थी, है ना, एक रकात पढ़ी, सलाम फेरा, 2 सजदा साहब की। यहाँ पे क्या किया, सलाम के बाद सजदा साहब किया, यहाँ पे सलाम के बाद सजदा साहब किया। ठीक है, अब आपने काम भी कर लिया, आप काम के लिए भी निकल गए। कैसा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ हदीस में दिखता है कि उन्होंने, आप अपने घर चले गए थे, घर से आपको बुलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 रकात नमाज पढ़ी, आप मुसल्ले पर गए, आपने 1 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, साहब के सजदे किए 2, फिर सलाम फेरा। समझ में आया? चौथा तरीका देखते हैं। 4 तरीके हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। 4 रकात की नमाज है, 4 रकात की नमाज है, हम पढ़ते हैं। 4 रकात की नमाज हम कब कब पढ़ते हैं? जोहर में पढ़ते हैं और असर में पढ़ते हैं और इशा में पढ़ते हैं, है ना। 4 रकात की नमाज है, 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया, तशहुद के बाद खड़ा होना था, और ये सिचुएशंस हम सबके साथ हो जाती है कभी ना कभी। 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया और हम भूल ही गए बिल्कुल कि मैंने सलाम फेर दिया। थोड़ी देर में याद आया, थोड़ी देर मतलब ये नहीं कि असर की नमाज थी और मगरिब के बाद याद आया, नहीं, जब तो नमाज दोहराना पड़ेगी। थोड़ी देर में याद आ गया कि मैंने तो 2 रकात के बाद ही सलाम फेर दिया था, मुझे तो 4 रकात पढ़नी थी, अब मैं क्या करूं। आप उसी वक्त मुसल्ले पर जाएंगे, 2 रकात पढ़ी थी, 2 रहती है ना, अब आप सिर्फ 2 पढ़ेंगे, पूरी नमाज नहीं दोहराएंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे। ठीक है, सलाम फेरने के बाद अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे, अल्लाह अकबर कह के सजदे से उठेंगे, अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे, अल्लाह अकबर कह के सजदे में उठेंगे। ये नॉर्मल तरीका भी नमाज का यही होता है, हम अल्लाह अकबर कह के ही सजदे में जाते हैं और अल्लाह अकबर कह के ही सजदे से उठते हैं। ठीक है, तो आपने 2 रकात नमाज पढ़ी एक्स्ट्रा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद आपने 2 सजदा साहब किए और फिर उसके बाद आपने सलाम फेरा। 3 रकात पढ़ ली थी, 1 बची थी, सेम यही पैटर्न फॉलो किया। 2 रकात पढ़ी थी, 2 बची थी, सेम यही पैटर्न फॉलो किया गया। सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद सजदा साहब किया, फिर सर उठा लिया और उसके बाद फिर सलाम फेरा। ठीक है, ये तरीके हैं 4। क्या है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक और हदीस में, पूरी हदीस सेम है, उसमें ये अल्फाज है कि जब आप सजदा सहव करें तो तवील यानी लंबा सजदा करना है। कैसा करना है, लंबा करना है, नॉर्मल सजदे से। एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5 रकात नमाज पढ़ी तो क्या करेंगे, 5 रकात नमाज पढ़ी तो क्या करेंगे, माइक म्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। 5 रकात नमाज पढ़ी तो क्या करेंगे, सलाम के बाद 2 सजदा सहू कर लेंगे। सलाम के बाद 2 सजदे कर लेंगे। ठीक है, कोई रकात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, पहली सिचुएशन। दूसरी दूसरी आप दूसरी रकात में तशहुद के लिए बैठना था, नहीं बैठे, अब क्या करेंगे, रकात तो सलाम से 4 ही पहले पढ़ी है, सलाम सलाम से से पहले पहले सजदा 2 करें। सजदे, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलाम से पहले 2 सजदे कर लेंगे। तीसरी सिचुएशन, 3 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेर दिया, अब क्या करेंगे, 4 रकात 1 रकात पढ़ के फिर भी एक कंटिन्यू रकात करेंगे। पढ़ के सजदा सो करेंगे। 1 रकात पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, सजदा सहू फिर सहफ के 2 सजदे करेंगे, सलाम फेर देंगे 1 रकात पढ़ के, सहफ के 2 सजदे करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। ठीक है, अच्छा, 2 रकात के बाद सलाम फेर लिया तो क्या करेंगे, फिर दो से रकात 2 पढ़ रकात के और सजदा पढ़ेंगे शुरू और करेंगे। सलाम फेर के फिर सजदा सो करेंगे। वेरी फिर 2 गुड, 2 रकात रकात पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, स- उसके बाद सलाम फेर देंगे, फिर 2 सजदा सहफ करेंगे और फिर सलाम फिर फेरेंगे। सलाम सलाम फेर हमने कितने बार फेरा, 2 पूरी बार। नमाज में कितने बार सलाम फेरा, 2 बार। ती- ठीक है, एक बार तो हमारी नमाज के बाद हमने फेरा था, और उसके दो नहीं, एक बार तो हमने नमाज के बाद फेर दिया था आधी पढ़ के, फिर हमने 2 रकात पढ़ी, फिर हमने सलाम फेरा और फिर सजदा सहफ के बाद फिर फेरा, है ना। 3 बार।
ٹھیک ہے، تو یہ چیز آ گئی سمجھ میں، چاروں کنڈیشن سمجھ میں آ گئی. 5 رکعت پڑھی تو، 3 رکعت پڑھی تو، 2 رکعت پڑھی تو، تشہد نہیں پڑھا تو. یہ 4 کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب بتائیے کیا ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی ہو؟ کیا ماشاء ایسی اللہ کوئی سب چیز چیز نہیں بتا بتائی؟ دیجیے. سب بتا دیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا. تو کیوں بھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں بتانے کے لیے، تاکہ ہمیں بھول چوک ہو جائے تو ہم بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، ہے نا. غلطی سب سے ہو جاتی ہے، بھول چوک سب سے ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا. اچھا ایک اور چیز، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے رکو نہیں کیا، بھول گئے. بھولنے والا تو کچھ بھی بھول سکتا ہے نا. بنا رکو کرے سجدے میں چلے گئے، اب یاد آیا کہ میں نے تو رکو کیا ہی نہیں تھا، تو آپ کو وہ رکعت دہرانا پڑے گی. کیسے؟ آپ بیٹھ گئے، آپ نے سجدے کر لیے، آپ کو یاد آیا میں نے پہلی رکعت میں تو رکو ہی نہیں کیا تھا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کھڑے ہوں گے، ہے نا. اب آپ کی جو تو دوسری پھر سے رکعت ایک آپ پڑھ رہے ہیں نا، پھر جب سے آپ ایک دوسری رکعت پڑھی. رکعت، ہاں دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے نا، تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہو جائے گی. دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی وہ رکعت پوری طرح سے پہلی والی جو بنا رکوع کے تھی باطل ہو جائے گی. اور لاسٹ میں سجدہ سہو ضرور کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہر غلطی کے لیے سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو ضرور کریں گے. اچھا اب جو سچویشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یعنی یہ 4 میتھڈز کے علاوہ ہو گئی نا یہ بات، رکوع بھول گئے، یہ ہمیں چاروں سچویشن میں نہیں ملتی. اب سوال ہوتا ہے کہ پہلے کریں سجدہ یا بعد میں. الگ الگ اس کے اندر اوپینین ہمیں ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے پہلے کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے بعد میں کرنا چاہیے. پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی زیادہ ہو گئی چیز تو بعد میں کریں، کمی ہو گئی تو پہلے کریں. لیکن بہت سارے اسکالرز ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ دین کو آسان بنایا گیا ہے. اگر تو یہ 4 سچویشنز آئی ہیں تو ایز اٹ از کرو، ایز اٹ از کرو. یہ پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہی نہ ہو، آپ لوگ اسے دیکھ لیں، پڑھ لیں. ایز اٹ از پہلے کرنا ہے. میں کیا لیکن کرتی تھی؟ پہلے میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرتی تھی؟ سجدہ جی، سو. لیکن اب یہاں پہ سچویشن بتا دی گئی نا، تو ہمیں جو سچویشن بتا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی کرنا ہے. جہاں پہلے ہے وہاں پہلے، جہاں بعد میں ہے وہاں بعد میں. اب یہ آپ رکوع بھول گئے یا آپ سجدہ بھول گئے کرنا، تو رکوع اور سجدے کے بنا تو نماز نہیں ہوتی نا، یہ تو رکن ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہے، اس کے بنا نہیں ہوتی. تو آپ نے وہ رکعت دہرانی ہے پوری. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ٹوٹل 5 رکعت ہو جائیں گی، یعنی ایک رکعت آپ کی باطل ہو گئی اور پھر 4 رکعت. تو آپ سجدہ سہو کریں گے. اب مان لیں آپ کو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا تھا، آپ بھول گئے، آپ نے سلام پھیر دیا، کوئی ایشو نہیں ہے، سلام کے بعد کر لو سجدہ سہو. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو اور یہ چیز، مطلب سچویشن. سجدہ، ایک منٹ، ایک اور چیز، ایک اور دقت ہے. مطلب جیسے سجدہ میں ایک کیا یا 2 کیا سجدہ میں، مجھے جیسے اس میں کبھی کبھی آتا ہے جیسے سجدہ 1 کیا کہ 2 کیا یا پھر 3. 3 تو نہیں ہوتا، 2 کیا کہ نہیں، یہ سب ہو جاتا ہے. تو پھر ہاں تو پھر آپ کو نماز دہرانا، سوری رکعت دہرانا پڑے گی، کیونکہ سجدہ اچھا. امپورٹنٹ ہے. سجدہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ وہی بات ہے نا، 1 یا 2 یقین بناؤ. یقین کس پر جائے گا؟ 1 تو پکا کیا ہے نا، 1 پہ جائے گا. 1 پر ہی جائے گا نا. 2 میں کنفیوژن ہے، 1 تو پکا ہی پکا کیا ہوا ہے. تو ہاں ہم کیا ہاں کریں 1 گے؟ کیا. دوسرا ہمارا کنفیوژن ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں بعد میں یاد آیا تو اس رکعت کو دہرا دیں گے. نماز کے اچھا بعد یاد آیا تو کیا کریں گے؟ تو صرف پھر اس پورا 1 نماز رکعت کو دہرا دیں گے، ہے نا، اور سجدہ سہو کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس 1 رکعت کو دہرا کے سجدہ سہو کر لیں گے. ٹھیک ہے، جو سچویشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو وہ ایز اٹ از کریں گے. سجدے سے پہلے ہے، سوری سلام سے پہلے ہے، سلام سے پہلے کریں گے. سلام کے بعد ہے، سلام کے بعد کریں گے. کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. کنفیوژن وہاں پر ہے جو سچویشنز ہمیں بتائی نہیں گئی، وہاں پہ آپ کے اوپر اختیار ہے. آپ چاہے پہلے کر لو، چاہے تو آپ ایک بار بعد میں کر لو. کلیئر کر دیا، پہلے کس میں کرنا بعد میں کس میں کرنا، تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. دیکھیں ہم نے کیا کہا
کہ آپ نے ہوں 5 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک ہے، ہاں 5 رکعت ہوں نماز پڑھی، سلام پھیرا، کیونکہ یاد ہی بعد میں آیا تھا، تو آپ نے سلام کے بعد ہوں 2 سجدے کیے، تشہد کے لیے اچھا نہیں ہاں بیٹھے، سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، 3 رکعت نماز پڑھی یا پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو سلام کے بعد 2 سجدے کیے، ٹھیک ہے۔ ہوں انشاءاللہ یہ پی ڈی ایف شیئر کر دوں گی، تو آپ چاروں طریقے اس میں سے دیکھ لینا، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اب سوال جی ہے کہ سجدے میں پڑھنا، پہلی بات تو یہ کہ طویل کرنا ہے، طویل یعنی نارمل سجدے سے تھوڑا لمبا کریں کیونکہ سنت سے ثابت ہے۔ ہوں دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے رکوع یا سجدہ چھوڑ دیا تو آپ نے اس کو اسی دوہرانا رکعت کو آپ نے دوبارہ سے شروع کر دینا وہیں کے وہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سجدہ سہو میں پڑھنا کیا ہے، تو یہ بھی ہمارے نارمل سجدے کی طرح ہوتے ہیں، جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سجدے میں، وہی سجدہ سہو میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کیا صرف فرض نماز میں اگر ہم بھول جائیں گے تو سجدہ سہو کریں گے یا نفل نماز میں بھی؟ تو نفل ہاں نماز میں بھی کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بھول تو گئے نا ہم، چاہے فرض نماز میں ہو چاہے نفل نماز میں ہو۔ ہاں، سنت اگر ہم نے نہیں ادا کی تو ہمیں سجدہ سہو نہیں کرنا، جیسے آ, جیسے بہت سے لوگوں کے نزدیک رفع الیدین کیا ہے، سنت ہے نا، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، جیسے تشہد کے لیے بیٹھنا ضروری تھا، نہیں بیٹھے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سجدہ سہو ہم بھول جاتے ہیں کہ سلام سے پہلے کریں یا سلام کے بعد کریں، یا پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہی نہیں سمجھتے، اور یہ شک بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری نماز میں۔ 5 رکعت کا ہوتا ہے، تشہد بھولنے کا ہوتا ہے، 3 یا 4 پڑھی اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 اور 4 میں جب بھی کنفیوژن ہو، بہت ہوتا ہے، جب بھی آپ کنفیوز ہو جاؤ، 3 پڑھی ہیں یا 4، 3 کو یقینی بناؤ، 1 رکعت نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ 3 کو یقینی بناؤ، 1 رکعت نماز پڑھو، لاسٹ میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لو۔ سمجھ میں آئی؟ سجدہ سہو کرنا ہے نماز سے سلام سے پہلے، تو ساری چیزیں پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے، کیا کیا؟ تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، جتنی آپ دعائیں پڑھتے ہیں وہ تمام دعائیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے۔ اینی کوسچن ناؤ؟ کوئی کنفیوژن؟ جو 4 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہمارے ساتھ وہی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی اور کنڈیشن جو ہم سے ہو جاتی ہو؟ اینی ون؟ میں یعنی کہ بھول جاتے ہی سجدہ ہی نہیں کرتے، جب کیا کرنا ہوں اگر سجدہ سہو ہی سجدہ؟ نہیں کرا، ہاں جی سجدہ سہو نہیں کرا اور غلطی بڑی ہے، ٹھیک ہے، تب تو جی پھر آپ کو اس کو نماز کو ہی دہرانا پڑے گا، کیونکہ ٹائم اگر زیادہ ہو گیا، بعد میں یاد آیا، ہے نا، ہاں تب تو نماز کو دہرانا جی پڑے گا، کیونکہ نماز ہی آپ کی باطل ہو گئی۔ مان لیں آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھی تھی، 1 رکعت پوری نماز ہی آپ کی رہ گئی، تو اب آپ کیا کریں گے، ہے نا؟ تو پھر آپ سجدہ ہاں سہو نہیں کر سکتے، پھر تو آپ کو نماز دہرانا پڑے گی۔ ہاں، تھوڑی دیر میں یاد آ گیا، 10-15 منٹ کے اندر اندر یاد آ گیا کہ میں نے تو نماز کے اندر مجھے کنفیوژن تھا اور میں نے سجدہ سہو نہیں کیا، آپ 2 سجدے کر لیجئے اور سلام پھیر دیجئے، بس، ٹھیک ہے۔ جی تو انشاءاللہ ہم اس بات کو، اس لیکچر کو بھی، اس پی ڈی ایف کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی کوشش تو یہ رہے گی کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو، کیونکہ اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ بنا بھولے نماز پڑھتا ہے، لیکن غلطیاں تو ہو جاتی ہیں ہم سے، ہے نا؟ تو غلطی جب ہو جائے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ سہو بتایا۔ اب ہمیں سجدہ سہو بھی نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں نماز پڑھ لی بھائی، قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز بنائی ہے نماز،
جب امپورٹنٹ چیز بنائی ہے سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ جب حساب کتاب ہوگا کس چیز کا حساب ہوگا سب سے پہلے بتائیے؟ نماز کا نماز کا نماز حساب کا ہوگا. نماز کا حساب ہوگا تو ہمیں نماز اپنی درست کرنا باجی ہے یا نہیں کمنٹ میں کرنا؟ ایک بتائیے. کویشچن ہے وہ آنسر کرو نا. 1 سیکنڈ. پڑھنے سے سجدہ کرنے کے بعد سلام کریں گے جی. ہر کنڈیشن میں سجدہ کرنے کے بعد سلام کریں گے. ٹھیک ہے. اور قرآن یہ سجدہ تلاوت انشاءاللہ میں ایک اور آپ لوگوں کی کلاس لوں گی سجدہ تلاوت کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی ٹائم ہو جائے گا. سجدہ تلاوت میں جب آپ سجدے کی تلاوت کی دعا آیت آ جائے گی آپ اسی وقت کیا کریں گے؟ آپ تلاوت کا سجدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سجدے کی آیت آ گئی آپ اسی وقت آپ نے سجدہ کر لیا. ٹھیک ہے. صرف ایک سجدہ ہے اس کا. ایک دعا بھی ہے یاد ہوتی ہے تو پڑھیں نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں سبحان رب الاعلی ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بار ہی سبحان سجدہ رب کرتے ہیں الاعلی قرآن ایک ہی. ہاں تلاوت کا اچھا سجدہ ایک ہی ہوتا ہے. تلاوت کا سجدہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا طریقہ ہے کہ نماز میں اگر آپ ہیں نماز میں آ جائے تو نماز پڑھتے میں آپ اگر کوئی لمبی سورہ پڑھ رہے ہیں اور آ جائے تو پھر آپ اسی وقت پہلے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنی رکعت کو کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ایک پورا سیشن رکھیں گے تاکہ کس طرح سے تلاوت کا سجدہ کرنا ہے وہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے. ہاں لیکن ابھی صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ ہاں جیسے تلاوت کا سجدہ آ جائے آپ نے فوراً قرآن کو بند کرنا ہے اور فوراً آپ نے جا کے ایک سجدہ کر لینا ہے. بس کچھ نہیں کرنا. کوئی نیت نہیں کچھ نہیں. بس گئے اور آپ نے سجدہ کر لیا. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. باجی. جی اور کوئی سوال؟ اور سجدہ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا اس کا ہے سجدہ سہو میں اس میں تو ہم سلام پھیرتے ہی پھیرتے ہیں. ٹھیک ہے. تلاوت کا انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میں پھر اور بتاؤں گی. باجی اس کے بارے میں اور انشاءاللہ ایک فیوچر میں بات اور کلاس کا. ایک بات انشاءاللہ سجدہ تلاوت کی جب بات ہی نکلی تو ایک اور چیز بتا دوں کہ تلاوت کا سجدہ ہمیشہ اسی وقت کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعد کے لیے نہیں رکھنا کہ بعد میں کر لوں گی ہے نا 2 دن بعد کر لوں گی 4 دن بعد کر لوں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے کر لوں گی. ایسا ثابت نہیں ہے. جیسے ہی تلاوت کا سجدے کی آیت آ جائے آپ نے فوراً کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا. اور انشاءاللہ پورا ڈیٹیل جو ہوگا وہ ہم پھر پورا ڈیٹیل بات کریں گے کہ سجدہ جب تلاوت کی آیت آئی تھی تو کس طرح پڑھا گیا تھا. ایوری تھنگ وی ول ڈسکس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی سب کو اچھے سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے. ٹھیک ہے. صرف سننا نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اوکے بیٹا. چلے دعا پڑھ انشاءاللہ لیتے ہیں. الحمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ.